نے دو چیزوں کی طرف نشاندہی کی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ فدائین کا استعمال ٹیررسٹ کے لیے مناسب نہیں ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو ٹیررسٹ ٹھیک ہے، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریکارڈ میں اس کو درست کر دیں کہ اس کو دہشت گرد ہی کہا جائے، بجائے اس کے فدائین یا کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے. اس کے بعد دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن ہوا تھا ٹرین کا، اس میں وہ ٹیررسٹ دو گروپس آئے تھے. ایک ہی گروپ آیا تھا، انہوں نے پوری ٹرین کو ہائی جیک کیا. اس میں سے کچھ لوگ روکے جنہوں نے جا کے بعد میں جو جس کو آپ سوسائٹی کہہ رہے ہیں اور فدائین کہہ رہے ہیں، انہوں نے وہاں روکنا تھا اور پھر شاید لوگوں کو ہاسٹیج بنا کے نیگوسیشنز کر دی تھی، اپنے لوگوں کی رشتے میں واٹ ایور جو بھی ان کے ارادے تھے، وہ ارادے تو ان کے اللہ نے خواب میں ملائے. ایک دوسرا گروپ جو انیشلی اترا تھا نیچے، اور انہوں نے آ کے ٹرین کو ہائی جیک کرنے میں اس گروپ کی مدد کی. وہ جب واپس جا رہے تھے، جب واپس اپنے ٹھکانوں کی طرف گئے تو وہاں پر یہ انگیجمنٹ ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 23 کے قریب لوگ مارے گئے اس بیٹل میں. اب وہ جب 23 لوگ مارے گئے اسی رات کو، تو اس کے بعد پھر ظاہر ٹرین ہاسٹیج کا نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا کہ زراعت نے جس طریقے سے شاندار طریقے سے اللہ کے فضل سے ان ہاسٹیجز کو بچایا. تو میں اس کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہا تھا فوٹیجز سے، تو وہ بہت ایک کامیاب اور سکسیسفل آپریشن تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان ڈیڈ باڈیز کو وہاں سے اٹھایا گیا. یہی قانون کہتا ہے، یہی پاکستان کا دستور کہتا ہے، کیا آپ ان ڈیڈ باڈیز کو لے کر آئیں اور ان کی شناخت کر کے ان کو غسہ کے حوالے کیا جو بھی اس کو لینے کے لیے آتا ہے. اب ہمارے پاس دو آپشنز تھے. ایک آپشن یہ تھا میڈم اسپیکر کہ ان لاشوں کو وہیں پڑا رہے کہ وہ وہیں گل سڑ جاتی ہیں اور ہمیں بھی شاید یہ سوٹ کرتا ایسا حکومت کے بس ٹھیک ہے ہمارے بیٹل فیلڈ میں مارے. لیکن ہم نے اپنا قانونی طریقہ اختیار کیا کہ ہم نے باڈیز کو واپس. اس کے پیچھے ایک ریزن اور بھی تھی بیک آف دا مائنڈ. وہ ریزن یہ تھی میڈم اسپیکر کہ جب کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، بہت سارے ایویڈنس کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ مسنگ پرسنس کی لسٹ پہ بہت سارے ٹیررسٹ ایسے ہیں جو ایکٹیولی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جب مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسنگ پرسن میں ان کا نام. ایسے میں ہمیں ان ٹیررسٹ کو لانا، ان کی آئیڈینٹی کرانا. اب اس میں سے کچھ ایسے تھے جن کی شناخت ممکن نہیں. جب شناخت ممکن نہیں تھی تو ہمارے پاس ان کی شناخت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کا ڈی این اے لیتا ہے. وہ ڈی این اے کرانے کے بعد وہ ڈی این اے اپنے پاس رکھتا ہے، پھر اس کا ریکارڈ رکھتا ہے، اور اس میں کوئی 2 سے 3 ویکس لگ جاتے ہیں اس ڈی این اے کے رپورٹ آنے. تو جو وہ ڈی این اے جس کا میچ کرے گا، پھر ہم نے ای ڈی کو جو ایک ویلفیئر ادارہ ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کو بلا کر ان لاشوں کی تدفین کرائی جو شناخت کے قابل نہیں تھے، اور باقیوں کو مارچری میں رکھا جو شناخت کے قابل تھے. اب جو شناخت کے قابل نہیں تھے ان کا ڈی این اے ہو گیا، ان کا ہم نے ریکارڈ رکھ لیا. ہر ایک کے ساتھ اس کا کتبہ لگایا کہ جی یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کور نمبر 1 کا یہ ڈی این اے، 2 کا یہ ہے، 3 کا یہ ہے، 4 کا یہ ہے. اور وہ ان کو جا کے دفنا دیا گیا. اور ان کو جب جا کے دفنا دیا گیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک گروپ خاص طور پہ یہاں پر جو ان رجسٹرڈ گروپ ہے BYC کے نام سے، وہ جتھا بنا کے ہم ہاسپٹل میں بھی چڑھ دوڑے، اور ہاسپٹل کے مارچری کے اندر سے انہوں نے زبردستی لاشیں نکالی، اور وہ لاشیں نکال کے وہ لے کے جا رہے تھے. اور ان لاشوں کے ساتھ انہوں نے، کیونکہ ہمارے قانون یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ کے حوالے کر دیں یا لاوارث سمجھ کے ان کو ایندھے کے ذریعے دفنانا کا ریکارڈ رکھیں. یہ اس کا سارے کا سارا بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جی جی. اب اس کے بعد تو ان کا کام ہی لاشوں پہ سیاست کرنا ہے، ان کا کام لاشوں پہ سیاست کرنا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے آنریبل میڈم اسپیکر کہ ہم نے ان کے ڈی این اے کرا لیے، ہم نے ان کو امانتاً دفنایا.